کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کیا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 49 آیات کی تفسیر ہو چکی، اب 50 سے 53 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت ہوگی ان آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کے گناہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکاروں میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ ابھی ان آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اے انسانوں، یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے تعمیل کی سوائے ابلیس کے۔ فرمایا کہ ابلیس قوم جن سے تھا اور فرشتوں میں سے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ چونکہ جن میں تھا تو اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ اس سے پیشتر بعض کا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، نہیں، یہاں تصدیق ہو گئی کہ وہ فرشتوں کو حکم دیا مگر وہ اس میں یہ جن تھا، جنوں میں سے تھا یہ ابلیس۔ اس سے پیشتر اس موضوع پر جو آیات آئی ہیں ان میں یہ وضاحت نہیں تھی، اس طرح یہ ابہام دور ہو گیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ جنوں میں سے ہے۔ تو کیوں لوگ ابلیس یا اس کی اولاد کی اطاعت کرتے ہیں میرے سوا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے سوال۔ ان سے کیوں دوستی رکھتے ہو جو میرے دشمن ہیں؟ یہی ابلیس ہے یا ابلیس جیسے اور انسان بھی کوئی جو ہے اس جیسے، کیوں ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہو؟ تو ایسے ظالموں کو کیسا برا بدلہ جو ہے وہ ملے گا۔ کیا اللہ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا جب وہ آسمانوں اور زمین کو بنا رہا تھا؟ نہ ہی میرا کوئی شریک ہے اور نہ ہی میری شان ہے کہ اپنے کاموں میں کسی سے میں مشورہ کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو، ہمیں بھی، یا کسی طرح بھی کسی سے اور سے میں مدد لوں اپنے کاموں میں۔ قیامت کے دن اللہ کفار اور مجرمین کو پکارے گا
کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم میرے سوا پوجتے تھے؟ اب ان کو پکارو کہ وہ تمہاری مدد کریں، مگر وہ جواب نہ دیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے بیچ آگ یا ہلاکت کا میدان کر دیا۔ وہ جن کو یہ پوجتے تھے، جو بھی بتیں یا انسانوں کی شکل میں پوجتے تھے، تو وہ ان مجرموں اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ رکھ دی ہلاکت کی، یا کوئی بھی کہ وہ ان سے رابطہ ہی نہ کر سکیں، ان سے پوچھ ہی نہ سکیں۔ اور کسی اور جگہ آتا ہے جب پوچھا تو انہوں نے تو انکار کر دیا، ہم نے ان کو کب کہا تھا کہ یہ ہمیں پوچھے، تو وہ بھی منکر ہو جائیں گے۔ اور جب یہ مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں خوف کے ساتھ یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، یعنی دیکھیں گے ہی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری شامت آ گئی، اب یہ ہم اس میں ہی جانے والے ہیں، تو وہ اس سے بھاگنے کی ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی اس وقت۔ یہاں تفسیر ان آیات کی مکمل۔ الرحمن الرحیم، سورہ الکہف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 54 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی جو 1 سے 53 کی ہو چکی، ابھی 54 سے 59 تک کی تفسیر ہوگی، 54 آیات سے۔ تو پہلے تلاوت ہوگی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان کی، اور آدمی جس چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں اور باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے اس کی ہنسی بنا لی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے، اور اس کے ہاتھ جو آگے بیچ چکے اسے بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے کہ قرآن نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے، اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے۔ اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے
جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا۔ تو یہاں یہ جو ترجمہ ہوا، اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ بیان کروں گا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان فرمائی ہے اور مختلف انداز اور مختلف اوقات میں بیان فرمائی۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، غور کریں اور ہدایت پائیں اس قرآن سے، مگر آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یعنی قرآن کی آیات یا تو سننے کے لیے ہی نہیں تیار، یا سن کر متوجہ نہیں ہوتا، توجہ سے نہیں سنتا۔ اور اے آدمیوں، تم کو کس چیز نے روکا کہ قرآن نہ سنیں اور ایمان نہ لائیں؟ جب ان کو ہدایت پیش کی جاتی ہے تو وہ جو ہے انکار کرتے ہیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ ان انکار والوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کے پاس حق یا ہدایت بھیجی یا آئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی تو انہوں نے انکار کیا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی طلب کریں اس انکار کی وجہ سے، اور ہدایت کی راہ قبول کریں۔ بصورت دیگر اگر وہ نہیں آتے ایمان کی طرف تو ان پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا جیسا پہلی قوموں پر آیا، یا ان پر قسم قسم کے عذاب آئیں گے، یعنی کبھی قحط آئے گا، کبھی آندھی طوفان، کبھی بارشیں، کبھی زلزلہ، کبھی کوئی وبا، یا کوئی فصلوں کا نقصان ہو گیا، یا آج کل کے حالات میں جیسے کرونا ہے، یہ بھی عذاب ہی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں، مگر جب میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی آیتوں کا انکار کا مطلب عمل نہیں کرتے، جب یہ اس سے میری حدود جو ہے اس کو آگے چلے جاتے ہیں اس سے، اور احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ مختلف طریقوں سے عذاب دیتا ہے، جس میں وبا ہے، کرونا جیسے ہے، یہ ساری اسی کی ہے۔ میں بہت بیانوں میں کہہ چکا ہوں یہ عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مگر انسان کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی خواہشات کو چھوڑو، اپنی خواہشات کو اللہ کی حدود کے اندر لے کے آؤ، اور اس کے لیے تیار نہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں مگر توبہ کرنے کے لیے نہیں تیار۔ یہ حقیقت ہے، یہ سامنے دیکھی ہوئی باتیں ہیں، اور پہلی قومیں بھی ایسے ہی کرتی تھیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، عذاب کہتے تھے لے آؤ، مگر اصلاح نہیں کرنے کے لیے تیار تھی، اپنی باتوں کو جو خواہشات کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھی، سرداریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو ہر عذاب ان کے لیے اللہ کی طرف سے انذار ہوگا کہ رجوع اور توبہ کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ رجوع کا موقع دیتا ہے اس عذاب کے وقت بھی یا عذاب سے پہلے، تو اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر اور قسم کا زیادہ تباہی والا عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر نہیں مانو گے تو یہ جو عذاب ابھی ہے اس سے اور زیادہ عذاب آئے گا، یہ سمجھ جائیں لوگ، سمجھ جاؤ۔ بہت دفعہ میں شاید 1 درجن بیان ہوں گے جس میں کر چکا ہوں اسی چیز کی تاکید کہ توبہ کر لو۔ توبہ اجتماعی اور ساتھی دونوں توبے، اجتماعی یعنی قومی سطح پہ اور ملکی سطح پہ، اور وہ ان کو نیک اعمال پر بشارت دے اور برے اعمال جو ہے اس پر بتائے کہ آپ کو عذاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو بشارت جو نیک اعمال کرتے ہیں تو برے اعمال والوں کو عذاب جو ہے اس سے ڈراؤ اور ڈر سنائے، تاکہ کفار جو باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یعنی باطل کو حق پہ وہ اس سے جھگڑاتے ہیں اور باطل سے حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی تو وہ ایسا کبھی نہ کر سکیں گے، انہی کو شکست ہوگی اور حق ہی جو ہے نا فتح نصیب اسی کو ہی ہوگی۔ اور انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی بنائی، آیتوں کی ہنسی بنائی۔ نہ ماننا مستقل طور پہ آیتوں کو، یہ بھی ہنسی فرق نہیں ہے۔ یہ آج کل جو ہم کوئی قرآن سناؤ کسی کو تو بہت کم ہیں جو سننے کے لیے تیار ہیں، حقیقت یہ ہے، قرآن سننے کے لیے بہت کم ہیں جو لوگ سنائیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تو کہیں گے جی کچھ اور بات کرو، اس کو رہنے دو۔ اور انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی بنائی، جن میں ان کو ان عذابوں کا ڈر سنایا جاتا ہے
یا ان آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو گناہ وہ آگے بیچ چکے اور انہوں نے معافی اور توبہ نہ مانگی، تو پھر اللہ ان کے دلوں پر غلاف اور مہر لگا دے گا، اور وہ قرآن نہ سمجھیں گے، جس کی کہ ان کی عقل اور کانوں پر پردے پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر اگر تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ، اگر مستقل یہ انکار کرو اور اس قرآن کو نہ سنو، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، کانوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہے کہ اب ختم ہوگی ان کی اصلاح کا ٹائم، اور اب یہ قرآن اب سننا بھی چاہیں گے تو نہیں سن سکیں گے، پھر ایسی وقت ایسا آ جائے گا ان کے اوپر کیفیت۔ تو پھر اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کفار کو ہدایت کی طرف بلاؤ، تو جب بھی ہرگز وہ راہ ہدایت پر نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، یعنی توبہ شرط ہے، راہ ہدایت پہ آنے کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں بیٹھ کے میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبہ کا مطلب پچھلے جو کچھ ہے اس کو تسلیم کرنا، ریپینٹ کرنا، بے حد اس پہ افسوس کرنا، پشیمان، گڑ گڑانا، رونا، اور پھر اصلاح کرنا آئندہ کے لیے کہ آئندہ نہیں کروں گا، ہو گیا جو سو معاف کر دو، یہ ہے توبہ۔ اور ایمان لے آئیں تو اللہ بہت بخشنے والا، اور اللہ پھر بخشنے والا مہربان ہے اگر توبہ کر لیں۔ اور اگر اللہ ان کے گناہوں پر فوراً ہی پکڑتا تو جلد ہی ان پر عذاب بھیج دیتا، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے، پہلے چھوٹے عذاب، پھر بڑے عذاب، پھر اس کے بعد پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ سب تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان کے لیے بڑے عذاب کا وقت مقرر ہے، خواہ وہ عذاب دنیا کا ہو یا آخرت کا، دنیا عذاب کا بھی عذاب، آخرت کا بھی وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آئے گا نہ بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ جو اس کا دیا ہے عذاب کا، تو وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر اس عذاب کو ٹالنے سے کوئی پناہ نہ پائیں گے، خواہ وہ دنیا کا عذاب ہے یا کچھ، جب آ گیا تو پھر ٹل نہیں سکیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اگلی بستیوں کو تباہ کیا تھا، تو انہوں نے ظلم کیا تھا، اور وہ ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا جو ہم نے پورا کیا۔ یہ پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ ان کا جو وقت تھا تو اس سے ہم نے عذاب دیا اور سب کو برباد کر دیا تھا۔ تو اب ان کو کہو، کفار کو، کہ یہ ایسا نہ کریں، یہ توبہ کر لیں عذاب سے پہلے۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 49 آیات تک کی تفسیر ہو چکی۔ اب